الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ ماہ رمضان سن ہجری 1442 ہمارے اب تک کے 10 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور آج الحمدللہ 11واں روزہ ہے. ایک جمعہ ہم کو ملی جس میں روزوں کے احکام یعنی اسلام کے احکام اور اس کے مسائل پر ایک مکمل درس حضرت شمیم احمد حفظہ اللہ نے دیا جو پچھلے جمعہ کو تھا. آج اس کی دوسری کڑی ہے. تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما أهداكم ولعلكم تشكرون. معزز سامعین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزت مآب خواتین اسلام، گزشتہ درس میں ہم نے رمضان سے متعلق صیام کے احکام و مسائل کچھ پڑھے تھے. آج بھی انشاءاللہ صیام ہی کے احکام و مسائل ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس مہینے کی جو اہم ترین عبادت صیام ہے وہ صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں. ان احکام و مسائل کا سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے. آئیے، صوم کے اندر 2 چیزیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں. روزے میں 2 چیزیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی روزے کے 2 ارکان ہیں، صیام کے 2 ارکان ہیں. جیسے نماز کے ارکان ہیں، حج کے ارکان ہیں، اسی طریقے سے صوم کے بھی ارکان ہیں. 2 ارکان ہیں. پہلا رکن نیت. پہلا رکن جو ہے روزے کا، صیام کا جو ہے نیت کی، اور نیت کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے. پہلے ایک تو اخلاص کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور کسی اور کا اس میں شائبہ نہ پایا جائے، کسی اور کی شرکت نہ ہو، ریا اور نمود اور دکھاوا نہ ہو. اور دوسرے یہ کہ عبادت کی نوعیت کی تعین، کہ کون سی عبادت کی کون سی نوعیت ہے، فرض ہے
رمضان کے روزے ہیں یا کفارے کا روزہ ہے یا نظر کا روزہ ہے یا نفلی روزے ہیں، پھر جمعرات کا روزہ ہے یا میں بیس کا روزہ ہے، یہ تعین. تو یہ دونوں چیزیں روزے کے لیے ضروری. پہلی چیز اخلاص، اور اخلاص کے ساتھ اس عبادت کی نوعیت کی تعین کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو صیام رکھ رہے ہیں، کہ کون سا صیام ہے. چانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ البینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے وہ عبادت ادا کریں. ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس میں ریا و نمود و دکھاوا نہ پایا جائے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری اور مسلم کی روایت انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کو وہی ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی، جیسی نیت ویسی برکت. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت. تو اس طریقے سے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت یہ پہلا رکن ہے صیام کا، روزے کا. لیکن یہاں پر یہ واضح رہنے لیے بلند تو اخلاص ہو، اور ثانیاً اس کی نوعیت کی تعین ہو کہ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں یا شوال کا روزہ رکھ رہے ہیں. دوسری فرض ہے کہ سنت ہے. اب ایسی صورت میں ہمارے یہاں نیت کا مطلب جو ہے غلط سمجھا جاتا ہے. نیت کا مطلب زبان سے کچھ رٹے رٹائے کلمات کے ادا کرنے کو عام طور سے لوگ نیت سمجھتے ہیں، جو کہ بے بنیاد اور غلط. نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، نیت کا تعلق قلب سے ہے، دل سے. دل کے قصد اور ارادے کو، عزم کو نیت کہا جاتا ہے. دل کے ارادے کا نام، قصد کا نام کیا ہے؟ نیت ہے. دلی ارادے کا نام نیت. اس کا تعلق دل سے ہے، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے. آپ ہزار مرتبہ کہیں نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے پیچھے، امام کے اوپر، زمین کے نیچے سے آسمان کے، اس کا اعتبار نہیں ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل نیت جس کا اعتبار ہو دل کے ارادے کا. دل میں ارادہ نہ ہو، زبان سے رٹا لگائے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باتفاق علماء امت زبان کی نیت کا صرف اعتبار نہیں ہوگا کہ زبان سے رٹا لگائیں آپ. تو نیت کام ہے دل کے ارادے کا. اسی لیے نیت کے کوئی الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی صحابی سے، کسی امام سے ثابت نہیں ہیں. جو نیت کے الفاظ عام طور سے ہمیں رٹائے جاتے ہیں، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے. لوگ رٹاتے ہیں لوگوں کو، نیت ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. جیسے ابھی سیام ہے، سیام کے لیے کچھ نیت کے الفاظ لوگوں نے گڑھ لیے. بصوم غد نویت، بصوم غد نویت، یا نویت بصوم غد انشاءاللہ. اس طرح کی کلمات جو ہے، یا بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس طرح کے کلمات جو ہے لوگوں نے وضع کر لیے، وضع کر لیے. اس کا کوئی ثبوت نہیں، من گڑت ہے. اور کہتے ہیں نویت بصوم غد، یا بصوم غد، کل کے روزے کا ہم کی نیت کر رہے ہیں. تو کل تو آنے والا کل ہوگا، تو آج آپ کو روزہ رکھنا ہے اور کل کی بات کر رہے ہیں. بھائی رات تو آنے والے دن کا حصہ ہوتا ہے نا.
رات میں آپ نیت کرتے ہیں آنے والا دن آج ہے وہ، تو آپ کہتے ہیں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. پھر کہنا تو کہنا چاہیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، لیکن نہیں، جب باتیں گڑھی جاتی ہیں تو اسی طرح الٹی سیدھی پڑ جاتی ہیں. باتیں جب لوگ گڑھتے ہیں اپنی طرف سے تو اسی طریقے سے عقل و حواس کھو بیٹھتے ہیں. تو یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ سے کسی سے ثابت نہیں ہے. لوگوں نے گڑھ لیا ہے، کیلنڈر والے ایسے لکھ دیتے ہیں. یہ کچھ لوگ فارسی میں نیت کرتے ہیں، نیت کردم کہ فردہ روز دارم، اس طرح کی نیت کے کلمات، یا کردگارم توفیق اگر توفیق بخشے کردگارم، اس طرح کے کلمات لوگ ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے. یہ سب من گڑت کلمات، تو یہ نیت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. ان کے طرح کے کلمات کا زبان سے ادا کرنا نیت کے، یہ بدعت ہے. تو کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. بھائی ایک انسان رات کو اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ نیت ہے کہ نہیں نیت؟ اگر اس کی نیت نہ ہوتی، ارادہ روزے کا نہ ہوتا، تو اپنی نیند کو قربان کر کے وہ اس وقت اٹھتا کیوں؟ کس لیے اٹھتا؟ اس کا سحری کے لیے اٹھنا ہی اس کی نیت کی غمازی کرتی ہے. دلیل اس بات کی ہے اس کو کل روزہ رکھنا ارادہ ہے تبھی اٹھتا ہے، ورنہ اپنی نیند کو قربان نہ کرتا. تو زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب یہ ہے کب نیت کریں؟ تو فرض روزوں کی، فرض صیام کی نیت رات سے، طلوع فجر سے پہلے پہلے، اذان فجر سے پہلے پہلے جو ہے نیت ہو جانی چاہیے کہ کل میرا روزہ ہے. اس کا قصد اور ارادہ اسے کر لینا چاہیے رات ہی سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے رات ہی سے روزے کی نیت نہیں کی اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہے. سنن نسائی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، یہ سنن نسائی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے. اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے طلوع فجر سے پہلے پہلے صیام کی نیت نہیں کر لی اس کا صیام نہیں ہے، اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہے. سنن ابی داؤد اور ترمذی اور نسائی وغیرہ کی روایت، ابن ماجہ سنن اربعہ کی روایت. البتہ جو فرض کے علاوہ صیام، نفلی صیام ہے، فرض میں جیسے رمضان کا روزہ ہوا، نظر کا روزہ ہوا، کفارے کا روزہ ہوا، یہ سب فرض صیام کی فہرست میں داخل ہے. تو فرض صیام کے لیے رات ہی سے جو ہے طلوع فجر سے جو ہے پہلے ہی روزے کی نیت ہونی چاہیے. اور لیکن نفلی صیام کے لیے صیام جو ہے نیت کی جو ہے رات ہی سے نیت اگر نہیں کیا، دن میں بھی نیت کر لے بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو اس کا صیام جو ہے اس کا روزہ صحیح ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی ویقول عندک غدا فاقول لا فیقول انی صائم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، صبح کے وقت پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے تمہارے پاس کھانا ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو کہتی ہے میں کہتی نہیں، تو کہتے تب میرا روزہ ہے.
انی فیقول انی صائم، تو میرا روزہ ہے، آج کھانا نہیں ہے تو میں آج روزہ رہ جاتا ہوں۔ تو یہ روایت سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی، نفلی روزوں کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح مسلم کی، کہتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا عيس فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سوال کیا کچھ ہے کھانے کو؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا اچھا آج میں صوم سے ہوں، میرا آج صیام ہے، آج روزہ ہے۔ دوسرے دن تشریف لائے تو میں نے کہا کہ کچھ ہدیے میں ہیس، ایک میٹھا کھانا ہے عربوں کا، تو ہیس پیش کیا گیا، میٹھا کھانا، تو اللہ کے حلوہ وغیرہ اس قبیل کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارینی، ذرا دکھاؤ تو مجھے، دکھاؤ کیا ہے؟ تو فلقد اصبحت صائما، میں تو روزہ کی نیت کر لیا تھا آج۔ فاکلا، تو آپ نے کھا لیا، روزہ توڑ دیا، نفلی روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا اور کھانا جو ہے وہ چیز جو ہے کھانا تناول کر لیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی یہ روایت، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں بھی روایت موجود۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفلی روزوں کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، لیکن روزے کا اعتبار کب سے ہوگا؟ جب سے نیت کی، جب سے نیت کی ہے اس وقت سے روزے کا اعتبار۔ اور اگر نفلی روزوں کا توڑ دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ کوئی نفلی روزہ ہے اور اگر اس نے توڑ دیا تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ تھے، اور جب آپ کے پاس یہ کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور تناول فرما لیا۔ تو نفلی روزوں کا توڑنا جائز ہے، جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی قضا لازم ہے، نہ ہی اس کی قضا لازم ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے رمضان کے روزوں کی، کیا ہر روز کی نیت الگ الگ ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ پورے مہینے کا قصد اور عزم ہونا چاہیے کہ مہینہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اور پھر ہر روزے کی نیت ہونی چاہیے۔ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ہر روز کی الگ نیت کرنی چاہیے، ہر روز الگ نیت روزے کی ہونی چاہیے، تجدید کرتے رہنا چاہیے نیت کی، اکثر علماء کی یہ رائے۔ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ایک ہی نیت پورے رمضان کی نیت کے لیے، پورے رمضان کے روزے مجھے رکھنے ہیں تو یہی کافی ہے۔ البتہ اگر بیچ میں کسی عذر کی بنیاد پر اگر روزے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتا ہے روزہ، توڑ دیتا ہے روزہ، تو پھر نئے سرے سے اس کو نیت روزے کی کرنی ہوگی۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس اختلاف سے نکلتے ہوئے روزانہ روزے کی نیت انسان رات میں کر لے، سونے سے پہلے روزے کی نیت، قصد اور ارادہ ہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اب دوسرا رکن، یہ تو پہلا رکن ہوا روزے کا، دوسرا رکن یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع فجر جو اذان فجر ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے
جمع مباشرت، جمع ہم بستری اور ہر وہ چیز سے روک لے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے صوم ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ دوسرا رکن ہے روزے کا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ اب تم راتوں کو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو۔ اس کی تفصیل گزشتہ درس میں آ چکی ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہاری قسمت میں اس ملاقات سے لڑکا یا لڑکی جو لکھ رکھا ہے اس کی تمنا رکھو، اس کی خواہش کرو، اس کو تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ کب تک؟ حتیٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، روشنی ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اپنا صوم پورا کرو رات آنے تک، یعنی صبح صادق سے لے کر رات آنے تک جمع، کھانا پینا یہ سب بند۔ رات بھر سب تینوں چیزیں جائز، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، پھر رات تک صوم کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ یہاں پر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا اور اپنے تکیہ کے نیچے سرہانے رکھ دیا اور اس کو دیکھتے رہے، کھاتے رہے، دیکھتے رہے۔ اس کے بعد صبح آئے تو کہا یا رسول اللہ، یہ سفید اور کالا دھاگا تو نمایاں جو ہوا تو بالکل روشنی ہو چکی تھی، تب ظاہر ہوا کون سفید ہے کون کالا ہے، اور میں تو اس وقت تک کھاتا پیتا رہا۔ تو اس کے بعد من الفجر جو ہے یہ آیت میں اتنا اضافہ نازل ہوا، یعنی صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہیاں مراد ہے، یہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا نہیں مراد ہے، یہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر وضاحت فرمائی اور واضح کیا کہ یہ مطلب نہیں ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، ہم بستری وغیرہ امور جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے بچنا یہ رکن ہے روزے میں، اگر اس سے باز نہیں آتے ہیں تو روزہ فاسد ہوگا۔ تو اب جو ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں سیام میں سنت الارکان تھے دو، سیام میں سنتیں کیا ہیں، روزے میں سنتیں کیا چیز مسنون ہے۔ پہلی چیز سحری کھانا، سحری جو ہے، سحری کھانا جو ہے یہ مسنون ہے، سنت ہے کہ سحری کھائی جائے، سحری کھا کر کے جو ہے روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت۔ سحور جو ہے، سحور یہ باعث برکت غذا ہے، کھانا ہے۔ تو اس کی طرف اللہ سے بخاری اور مسلم کی ہے مطلب علیہ روایت، اور اسی طریقے سے اس کو بابرکت غذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرار دیا، علیکم بہذا السحور فإنہ هو الغذاء المبارک،
مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بہذا السحور، تم سحری کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی سحری کھایا کرو، فإنه هو الغذاء المبارک، کیونکہ یہ بابرکت غذا ہے، یہ بابرکت غذا ہے۔ یہ صحیح الجامع میں امام جو ہے یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ غذاء المبارک یہ جو ہے صحیح الجامع کی روایت ہے، امام مسند احمد کی روایت ہے صحیح الجامع میں، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اور جو ہے اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی دعوت دی، سحری کی دعوت دی اور کہا حلم الی الغذاء المبارک، بابرکت غذا کی طرف آ جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صیام ہے فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صیام میں فرق کیا ہے؟ سحری کھانے کا ہے کہ ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، اہل کتاب سحری کھانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، سحری کھانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر سحری نہیں کھا سکا، سحری اگر کوئی نہیں کھا سکا تو اس کا نہیں مطلب اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہے، ایک خیر سے رہ گیا، وہ ایک خیر نہیں پا سکا۔ اور کتنا کھانے پر سحری کا اطلاق ہوگا؟ ایک گھونٹ پانی پی لیا تو سحری ہوگی، ایک کھجور کھا لیا تو سحری ہوگی، کوئی ضروری نہیں کہ بیٹھ کر کے جو ہے سحری میں مکمل جو ہے ڈش ختم کی جائے، ڈشوں پر ڈشیں اڑائی جائیں، نہیں، ایک کھجور کھا لیا اور ایک گھونٹ پانی پی لیا تب بھی سحری کا اطلاق ہوا، ایک گلاس دودھ پی لیا، ایک گلاس لسی پی لیا، وہ بھی سحری، یعنی کوئی بھی چیز کھا لیا وہ سحری کا اطلاق اس پر ہوگا، اس کے لیے کوئی متعین مقدار کھانے کی نہیں ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور برکہ فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتصحرين، کہ جو ہے سحری برکت ہے، سحری میں اس کو چھوڑنا نہیں، گرچہ ایک گھونٹ پانی کوئی پی لے، اللہ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر صلات بھیجتے، اللہ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر صلات بھیجتے ہیں۔ یہ روایت امام البانی نے صحیح الترغیب میں اور صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، حسن درجے کی حدیث مانی حسن قرار دیا۔ تو سحری کا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعم سحور المومن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ کی صحیح روایت۔ تو سحری جو ہے یہ سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سحری کھانے میں تاخیر سنت، تاخیر سے سحری کھائی جائے، سحری جو ہے تاخیر سے کھائی جائے۔ جو ہے بہت سے لوگ آدھی رات ہی کو کھا کے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سحری کھا لی، یہ جتنی تاخیر سے کھائیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں بھی صحابہ کو بلایا کرتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ سحری کیا کرتے۔ ہمارے ہاں افطاری کی دعوت تو معروف ہے لیکن سحری کی دعوت نہیں معروف، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں بھی لوگوں کو بلاتے تھے۔
تو کہتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی. ثم قام الى الصلاة، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. قلت کم کان بین الاذان والسحور، میں نے کہا اذان اور سحری میں کتنا فرق تھا؟ قال قدر 50 آیہ، کا 50 آیت پڑھنے. اور یہاں اذان سے مراد اذان فجر نہیں، یہاں اذان سے مراد اقامت فجر ہے. یہاں اذان سے مراد اقامت فجر ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی، یہ بخاری کی روایت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور حضرت انس سے پوچھا گیا کہ کم کان بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سحری کھائی، تو سحری کھانے میں اور نماز میں داخل ہونے میں، نماز شروع کرنے میں کتنا فاصلہ تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، یعنی سحری اور اقامت صلاۃ میں تکبیر میں اقامت کہنے میں اتنا ہی فاصلہ تھا جتنی میں 50 آیتیں کوئی پڑھ سکتا. تو اذان سے مراد جو ہے وہ اذان فجر نہیں ہے کہ سحری میں اور اذان فجر میں 50 آیت پڑھنے کا فاصلہ تھا. نہیں، سحری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے میں اور اقامت صلاۃ میں 50 آیات کے پڑھنے کا فاصلہ تھا. تو آخری امنعات سحری جو ہے اذان فجر تک، طلوع فجر تک کھا سکتے ہیں، آخر تک حتی یتبین کلوا واشربوا حتی یتبین، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. ہمارے ہاں جو لوگ عام طور سے رمضان کے لیے امساکیہ بناتے ہیں، سحری اور افطاری کا وقت بناتے ہیں، اس میں فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے ہی سحری کو ختم کر دیتے ہیں. غلط ہے، یہ غلط ہے. 10 منٹ پہلے کوئی احتیاط نہیں، احتیاط کے نام سے یہ غلط کام کیا جاتا ہے. آپ اذان فجر تک کھا پی سکتے ہیں اگر وقت پر اذان ہوتی، تو یہ فجر تک جو ہے کھانا پینا یہ جائز ہے. ہم بستری کرنا یہ جائز ہے. رات میں 10 منٹ کا جو فاصلہ رکھا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. تو اس طریقے سے سحری آخری وقت میں کھانا یہ بہتر اور افضل ہے. بہتر اور افضل ہے کہ سحری آخری وقت میں کھائیں تاکہ فجر کی نماز آپ وقت پر پڑھ سکیں. سحری کھا کر پہلے سوئیں گے تو فجر کی جماعت چلی جائے گی. یاد رکھیں، جو لوگ پہلے کھا کے سوتے ہیں تو کھانے کے بعد گہری نیند مست نیند آتی ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اس لیے سحری آخر میں کھائیے اور کھا کے سیدھے مسجد جائیے تاکہ سحری کی سنت بھی ادا ہو جائے اور نماز بھی وقت پر آپ جماعت کے ساتھ ادا کر لیں. اسی طریقے سے افطار، دوسرا مسئلہ جو سنت جو ہے سحری کے ساتھ افطار کی سنت جو ہے انسان کو اس کو یاد رکھنا چاہیے. افطار کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں آپ. افطار کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے، لیکن افطاری کرنے میں جلدی ہونی چاہیے. یعنی وقت ہوتے ہی فوراً، سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ برابر لوگ خیر میں رہیں گے جب تک کہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. یہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی. اور اسی طرح دوسری حدیث میں الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى
युअख्खिरून। یہ روایت سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برابر دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارا افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرو گے تو غلبہ اور قوت رہے گی، غالب رہے گا دین۔ اور جب دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر لو گے تو دین کا غلبہ ختم ہو جائے گا، دین غالب نہیں رہے گا۔ اور آج اسی لیے ہمیں غلبہ نہیں ہے کہ ہم دوسری قوموں کے مقلد ہیں، ہر بات ان کی ہمیں اچھی لگتی ہے، ان کا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی اسٹائل ہمیں اچھی لگتی ہے، ہر چیز انہی کی شکل اچھی لگتی ہے، سب کچھ انہی کی اچھی لگتی ہے، اسی لیے ہم ذلیل اور رسوا۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ دین غالب رہے گا جب تک تم افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرو گے تو غالب رہو گے، ان کی موافقت کرو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کی شرح میں اس حدیث پاک کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ کے دشمنوں کی مخالفت کا اہتمام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہے گا اور دین کو غلبہ عنایت فرمائے گا۔ تو غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسا کہ امام البانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سَحُورِنَا، کہ ہم انبیاء کی جماعت کو افطاری میں جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم انبیاء کی جماعت کو افطاری کرنے میں جلدی اور سحری میں تاخیر کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ افطاری کس چیز سے کی جائے؟ تو بہتر ہے کہ افطاری رطب سے کی جائے، رطب سے افطاری کی، رطب تازہ کھجور، تر کھجور جو ہے تر کھجور سے افطاری کی جائے، بسم اللہ کہیں اور کھجور کھائیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داؤد، ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے، یعنی مغرب کی صلاۃ سے پہلے افطاری کرتے تھے رطب سے، رطبات، چند رطب، چند تازہ کھجوروں سے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ، اگر تازہ کھجور نہ میسر ہو، فَتُمَيْرَاتٍ، رطب نہ ہو، فَتُمَيْرَاتٍ، تو خشک کھجور سے، تر کھجور نہیں ہے تو خشک کھجور سے اللہ کے نبی چند کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٍ، اگر خشک کھجور بھی میسر نہ ہو، حَسَى حَسَوَاتٍ مِّمَّا، تو چند گھونٹ پانی سے افطاری فرما لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے افطاری کے لیے، کھجور ہو، رطب ہو تو بہتر ہے، رطب نہیں تو عام کھجور، خشک کھجور، وہ بھی نہیں ہے تو پانی سے افطاری کریں۔ اس کے بعد جو جی چاہے آپ شوق سے کھائیں، پکوڑی کچوڑی جو کھانا ہے کھائیے، لیکن اس کے بعد تو بسم اللہ کہہ کر کے افطاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اب اگر یہ تینوں چیز میسر نہیں ہے، مطلب رطب نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، تو آپ کسی چیز پانی سے کیجئے، پانی نہیں، کسی بھی چیز سے آپ افطاری کریں گے، افطاری ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز سے، کھانے پینے کی
کسی چیز سے آپ افطاری کریں گے افطاری ہو جائے گی. کوئی یہ لازم نہیں لیکن مسنون ہے، یہ سنت ہے، بہتر ہے اہتمام کریں تو اچھی چیز ہے، کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اس کا اجر ملے گا. اور دوسرے کھجور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی طاقت اور قوت رکھی. ایک بھوکے پیاسے انسان کو جن قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے کھجور میں تمام موجود ہے، اس سے وہ کمی پوری ہو جاتی. دن بھر بھوک پیاس کی شدت سے جو جسم کو اثر پڑتا ہے وہ جو ہے کھجور کے کھا لینے سے وہ اثر زائل ہو جاتا ہے. وہ اثر زائل ہو جاتا ہے، جو کمی پیدا ہوتی ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح منتو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کا بھی استعمال کیا ہے افطاری کے وقت. ستو چانچے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، سفر میں جو نکلے اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. جب جو سورج غروب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بلال اترو اور ستو گھولو، ہمارے لیے ستو گھولو. فجدع لنا جو ہے ستو گھولو ہمارے لیے. تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو دن ہے، ان علیک نہارا، ابھی تو نہار ہے، دن ہے. کہا اترو جلدی سے ستو گھولو. پھر انہوں نے گھولا ستو، فشربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو نوش کیا. آج کل کے لوگوں کو ستو بھی معلوم نہیں ہوگا، جو ہے پیزا اور کنٹاکی کھانے والے لوگوں کو ستو کا کیا پتہ رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو نوش فرمایا. تو اس طرح کسی چیز سے بھی کھانے پینے کی چیز سے جو ہے افطاری کی جا سکتی ہے، لیکن کھجور کا استعمال اور کھجور نہیں تو کسی میٹھی چیزوں کا استعمال، دوسرے میوہ جات کا استعمال یہ زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے افطاری سے جب فارغ ہوئے تو افطاری کے سے فراغ کھانے کے بعد افطاری کرنے کے بعد ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، یعنی آپ بسم اللہ کہہ کے کھجور کھایا، پانی پیا، اور اس کے بعد ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله کی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ ثابت ہوگا. یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو حسن کہا. شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز ان سبوں نے اس کو حسن درجے کی حدیث مانی ہے جو ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اس کو دعا پڑھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں جو عام طور سے پڑھی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں. لیکن اس روایت کو امام عصر جو ہے محدث عصر امام البانی نے، امام ابن باز نے، امام ابن عثیمین نے اور دیگر علماء نے اس کو حسن درجے کی حدیث مانی. اور اسی طریقے سے روزے دار کے روزے کی حالت میں انسان کو دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. حالت صیام میں دعا یہ مسنون ہے، سنت ہے کہ حالت صیام میں جو ہے آپ دعا کرتے رہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوت المظلوم. 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. ایک تو امام عادل، منصف، حاکم، مسلم
مسلم حاکم کی دعا جو عدل انصاف سے حکومت کرتا ہے، والصائم اور روزے دار کی دعا، صائم روزہ رکھنے والے روزے دار کی دعا، یہاں تک کہ افطاری کر لے پورے دن، یہ دعا کی قبولیت کا ہے، پورا دن دعا کی قبولیت کا ہے روزے دار کے لیے۔ ودعوت المظلوم، اور اسی طرح مظلوم کی دعا بھی اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرے میرے بھائیوں۔ سونے میں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ بہت بڑی خوشخبری، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے روزے داروں کے لیے کہ روزے داروں کی دعا اللہ حالت صیام میں، روزے کی حالت میں جو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت صیام میں جو روزے کے منافی امور ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ صوم کے منافی امور سے بچنا، اس سے دور رہنا، یہ نہیں کہ جو ہے اسی میں لگے رہنا، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے، گالی گلوج ہے، لعنت و ملامت وغیرہ ہے، ان تمام فحش کلامی ہے، ان تمام چیزوں سے حالت صیام میں انسان کو پرہیز کرنا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، غلط بات کرنا، غلط باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ تو صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، پیٹ کے روزے کے ساتھ آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، دل و دماغ کا روزہ ہو، یہ تمام جب تک صائم نہیں ہوں گے تب تک صیام کے ثمرات مترتب نہیں ہوں گے، اس وقت تک تقوی کا جوہر آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ صیام کے ارکان ادا کر دیے، صیام ہو گیا، فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن صوم کا جو ثمرہ ہے، جو اجر و ثواب ہے، اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ کے تمام اعضاء اور جوارح روزے سے نہ ہوں، صوم کی حالت میں نہ ہوں۔ تو صوم کا اہتمام کیجئے اور ہر غلط بات، ہر غلط کام سے صوم کی حالت میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے، احتیاط کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ کھانا پینا چھوڑ دینے میں کمال نہیں ہے، ہر غلط کام، ہر غلط بات سے باز آ جانا، اس میں کمال ہے۔ یہ روزے کی معراج ہے کہ انسان ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روک لے۔ اسی لیے صیام آتا ہے، روزہ آتا ہے، رمضان آتا ہے۔ اسی طرح صیام کی حالت میں، رمضان میں نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، ہر نیک کام میں آگے بڑھنا، جیسے تلاوت قرآن ہے، کثرت نوافل ہے، صدق و خیرات ہے، اعتکاف ہے، عمرہ ہے، یہ تمام چیز، ذکر و اذکار، ان تمام میں انسان کو بڑھ چڑھ کر کے روزے کی حالت میں حصہ لینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں حصہ لینا چاہیے انسان کو، اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، غنیمت سمجھتے ہوئے ان تم جو ہے چیزوں کو برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ کن چیزوں سے آپ کا صوم باطل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دو قسم کی چیزیں ہیں۔
ایک قسم جس سے صوم ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے، قضا بھی لازم آتا ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتا ہے۔ چانچہ جس چیز سے صوم باطل ہو جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے وہ ہے جماع اور ہم بستری۔ ہم بستری سے جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جائے گا، صوم باطل ہو جائے گا، آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسی صورت میں اگر کسی نے نہار رمضان کے دن میں اگر کسی نے ہم بستری کی، جماع کیا، تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، اور اس پر اولاً توبہ لازم ہے۔ پہلی چیز توبہ لازم ہوگا کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، دوسرے اس روزے کی قضا کرے جو روزہ توڑا ہے، اور تیسرے کفارہ ادا کرے۔ تین چیزیں لازم آتی، توبہ، قضا، کفارہ، تین چیزیں ایسے لازم آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رات کو کھول دیا آپ کے لیے، تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اگر قصدن جان بوجھ کر یہ کام آپ نے روزے کی حالت میں رمضان میں کیا ہے تو یہ تین چیزیں لازم آئیں گی۔ چانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اہلکت، کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ تو اس نے کہا وقعت علی امراتی فی نہار رمضان، یا رسول اللہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، یعنی جماع کر لیا، ہم بستری کر لی، نہیں صبر کر سکا، نہیں اپنے نفس پر کنٹرول کر سکا، اور دن میں روزے کی حالت میں بیوی سے میں ہم بستری کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا هل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تمہیں غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا هل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، تینوں چیزیں سے کا نہیں طاقت۔ یعنی اگر کسی سے یہ غلطی ہوئی ہے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں، تو اس پر کفارہ کیا عائد ہوگا؟ ایک غلام آزاد کر۔ اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے ایک روزے کے بدلے، اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تینوں کی اس نے نفی کر دی کہ نہیں طاقت ہے۔ اتنے میں کہتے ہیں فوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، ایک ٹوکرا کھجور آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ نے کہا لے جاؤ۔ کہاں گیا وہ سوال کرنے والا؟ کہاں ہے ساحل؟ ساحل کہاں ہے؟ اس کو بلایا آپ نے اور کہا تصدق بہذا، جاؤ اس کو صدقہ کر دو، مدینہ میں، مدینہ کے 60 گھروں میں لے جاؤ، اس کو تقسیم کر دو۔ تو اس شخص نے کہا فَهَلْ عَلَىٰ أَفْقَرِ رَجُلٍ مِّنَّا أَفْقَرِ أَهْلِ بَيْتٍ مِّنَّا، کیا میں اپنی سے زیادہ محتاج کو لے جا کے کھلا دوں؟
فواللہ ما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں سنگ لاخوں کے درمیان میرے گھر، میرے اہل خانہ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے، ضرورت مند کوئی نہیں، سب سے زیادہ بڑا فقیر تو میں ہوں، میرے گھر والے، میں سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، تو میں اپنے سے زیادہ محتاج کو تلاش کروں کھلانے کے لیے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ حتی بدت نواجزہ، آپ کے دانت مبارک نظر آ گئے، آپ ہنستے تھے تو دانت نہیں دکھائی دیتے تھے، مسکراتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دانت نظر نہیں آتے تھے آپ کے، لیکن اس کی اس بات پر آپ کو ایسی ہنسی آئی کہ صحابہ نے آپ کے دانت دیکھ لیے۔ قال اذهب فاطعمه اهلك، جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ تو یہ کفارہ ہے، استطاعت ہے تو کفارہ ادا کرنا ہے، استطاعت نہیں ہے، فقیر ہے انسان، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنا مکلف کرتا ہے جتنی اس کی وسعت، لیکن اللہ کا تھرمامیٹر لگا ہوا ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو استطاعت ہے، کس کو استطاعت نہیں، بہانہ کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ تو یہ کفارہ ہے، یہ اس روزے کی توبہ کرے، اس روزے کی قضا کرے اور کفارہ ادا کرے، کفارہ جو ہے ادا کرے۔ دوسری روایت میں روزے کی قضا کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، دوسری روایت میں اس کی صراحت۔ اب اگر بیوی پر شوہر نے زبردستی کی، وہ تیار نہیں تھی، شوہر نے زبردستی کی، تو شوہر کو قضا بھی، توبہ بھی کرنا ہے، قضا بھی کرنا ہے، کفارہ بھی دینا ہے۔ لیکن بیوی زبردست، وہ جو ہے اس کا قصور نہیں، جبرن اور قہرن ہوا ہے، اور جب کوئی کام کسی سے جبرن اور قہرن کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر بیوی بھی راضی ہے، دونوں کی رضامندی سے کام ہوا ہے، تو اسی طرح بیوی کو بھی توبہ کرنا ہوگا، قضا کرنی ہوگی اس روزے کی، کفارہ ادا کرنی، یہ واضح ہونا چاہیے۔ شوہر بھی کفارہ ادا کرے، بیوی بھی کفارہ ادا کرے گی۔ اس لیے رمضان میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بڑا احتیاط سے کام لیجیے تاکہ اس زمرے میں آپ شمار نہ۔ البتہ جمع کے جو مقدمات ہیں، بوس و کنار وغیرہ، ساتھ لیٹنا، ساتھ بیٹھنا مل کر، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، الا ایک ہی انسان کو کنٹرول نہ ہو اور منی کا خروج ہو جائے، بوس و کنار کرتے ہوئے منی خارج ہو جائے، تو منی خارج ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منی کے خروج سے اگر آپ جو ہے منی خارج کرتے ہیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر نہیں خارج ہوتا تو ان چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو احتیاط کرنا چاہیے تاکہ کارروائی جو ہے آگے نہ پہنچنے پائے۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلنی ووسائم، روزے کی حالت میں آپ بوس و کنار ہوتے تھے بیویوں کے ساتھ، ولیکن کان املککم لعربہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں سے کہیں زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول حاصل تھا، کنٹرول حاصل تھا۔ تو نفس پر اگر کنٹرول نہ ہو تو ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے اگر آپ کو کنٹرول حاصل نہیں ہے نفس پر۔ لیکن نفس پر کنٹرول ہے، آگے کارروائی نہیں بڑھ سکتی، تو پھر بوس و کنار ہونا جائز ہے روزے کے حالت بیوی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے
جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیا یا پی لیا قصدن تو بھی روزہ باطل، روزہ فاسد ہو جائے گا. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. رات تک کھانے پینے سے باز رہنا ہے، ہم بستری اور کھانے پینے سے باز رہنا ہے شام تک. تو شہوت و طعام یہ چھوڑنا ہے، یہ ضروری ہے. یدو شہوت ہو وہ طعام ہو من اجلی کا حدیث قدسی میں جو ہے بخاری کی روایت میں کہ جب کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے بندہ. تو اگر جان بوجھ کر انسان نے کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد ہوگا، روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر بھول کر کھا پی لیا، جس کی بات آگے آئے گی، بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ صحیح ہوگا. جان بوجھ کر کھا پی لیا تو روزہ فاسد ہے، اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس پر لازم کیا آئے گا؟ اس پر صرف قضا لازم آئے، توبہ اور قضا. توبہ کرے اور قضا کرے اس روزے کی، کفارہ نہیں. کفارہ صرف ہم بستری اور جمع کی صورت میں. اسی طرح روزہ عمدن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے، جان بوجھ کر کے قصدن قے کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ فاسد ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من ذرعه القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء عمدا فعلیہ القضاء. جس کو بے اختیار قے آ جائے، خود بخود قے ہو جائے، اس پر قضا نہیں ہے، اس کا روزہ فاسد نہیں ہے، اس پر قضا بھی لازم نہیں. اور جو عمدن قے کرے جان بوجھ کر کے، اسے قضا کرنی چاہیے. یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کی ہے، صحیح روایت. تو اگر جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو روزہ فاسد ہے، صوم فاسد ہے. اور اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. جیسے بہت سے حمل کی ابتدائی حالت میں عورتوں کو قے ہوتا رہتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے ایسا انجیکشن جس سے جسم کو قوت ملے، طاقت ملے، جیسے گلوکوز کوئی چڑھوائے، غذا بخش جو انجیکشن ہو، یا خون چڑھوائے، تو اس سے روزہ، یہ کھانے پینے کے حکم میں، جسے کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہوگا، یہ کھانے پینے کے حکم میں. اسی طریقے سے کوئی قصدن جان بوجھ کر اپنی منی خارج کرے، جان بوجھ کر، تو اس کا بھی روزہ فاسد ہو جائے گا. جان بوجھ کر خارج کرتا ہے اپنے ہاتھ سے یا کسی اور طریقے سے، لیکن خود بخود منی خارج ہو، احتلام ہو گیا، منی خارج ہوا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک روایت ہے، کہتے ہیں الصوم مما دخل ولیس مما خرج، یعنی جو خود بخود خارج ہو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو داخل کرے انسان اندر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا. یہ جو ہے حضرت ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں. اسی طرح حیض و نفاس کا خون جاری ہو جائے تب بھی روزہ باطل ہو جائے. حیض اور نفاس کا خون جاری ہونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کہ روزے کی حالت میں، صوم کی حالت میں اگر حیض شروع ہو جائے یا نفاس کا خون شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ افطاری سے چند منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، غروب آفتاب سے پہلے ہی، تھوڑی دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو،
روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا اس کو کرنی ہوگی عورت کو. علیہ اذا حادت لم تصلی ولم تصم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا عورتیں جو ہے عید کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا عورتوں کے پاس سے گزر کر، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا علیہ اذا حادت لم تصلی ولم تصم. عورت کے پوچھا گیا کہ عورت کے دین کا نقص کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے دین کے نقص کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو روزہ نہیں ہوتا نہ اس کی نماز ہوتی ہے، تو یہ اس کے دین کا نقص ہے. تو حالت حیض اور نفاس میں روزہ نہیں ہو سکتا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کی قضا عورت پر واجب ہوگی. جو حالت حیض، حالت نفاس میں جو روزہ چھوٹتا ہے عورت کا، اس کی قضا اس پر لازم ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ ہم خواتین کو یہ چیزیں لاحق ہوتی تھی، ہمیں روزے کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا حالت حیض میں، لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا. اب جن چیزوں سے صوم ناقض ہوتا ہے اس کی شرط کیا ہے، کن شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا. پہلی چیز ہے علم. لا علمی میں حرکت ہوئی ہے، ہو گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بھول گیا، بھول چوک سے کھا پی لیا ہے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جبرن اور زبردستی اسے کھلا پلا دیا گیا ہے، روزے کے منافی کام کرا دیا گیا ہے ڈنڈے کے زور سے، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی، علم ہونا چاہیے، روایت کرتی ہیں کہ افطرنا یوما فی رمضان فی غیم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طلعت الشمس. کہتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے بخاری کی روایت ہے، ایک دن ایسا ہوا بدلی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، ہم نے سمجھا کہ جو ہے سورج غروب ہو گیا ہے اور ہم نے افطاری کر لی، مسلمانوں نے افطاری کر لی. اس کے بعد بادل چھٹا اور سورج نکل آیا، دکھائی دیا. لیکن اللہ کے نبی ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزے کی قضا کا حکم نہیں دیا کہ جا کے روزہ قضا کرو، کیونکہ لا علمی جو ہے وہ جو ہے ان کو معلوم تھا، یقین تھا کہ سورج غروب ہو گیا. اس یقین کے ساتھ انہوں نے افطاری کی تھی، افطاری کا وقت ہو گیا، لیکن غلطی ہوئی کہ جو ہے بدلی کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا تھا. ان کے پاس اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، ٹائم کا پتہ کس سے ہوتا تھا؟ سورج سے ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ نے سنی، وہ اس وقت تک کھاتے رہے جب تک پورا اجالا نہیں ہو گیا، کہ ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا، اس روزے کی قضا کا حکم نہیں دیا، کیونکہ علم شرط ہے. تو اگر کسی شخص نے آج بھی اس کو یقین ہے، یقین کے ساتھ اس نے افطاری کر لی، سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں سورج غروب نہیں ہوا، یا مؤذن نے اذان دے دی، مغرب کی اذان دے دی مؤذن نے، غلطی ہو گئی مؤذن سے، اس نے اذان دے دی، لوگوں نے افطاری کر لی، تو لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو یقین ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا، اس لیے ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. انہوں نے یقین کے ساتھ کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے افطاری کی. اسی طرح سحری کے وقت انسان اٹھا، گھڑی دیکھا، کبھی بسا اوقات نگاہیں غلط خطا کر جاتی، بجتا کچھ ہے انسان دیکھتا کچھ ہے، بجا ہے 5 دیکھتا ہے 4، بجا ہے 3 دیکھتا ہے 2، یا 2 بجا ہوا ہے 3 دیکھ رہا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ ابھی سحری کا وقت ہے،
اور کھا لیتا ہے. بعد میں ظاہر ہوتا ہے یہ تو غلط تھا، وہ تو صبح ہو چکی تھی، سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو اب اس کا کوئی قصور نہیں ہے. علم ضروری. یہ تھے بھول جو کہ انسان بھول کر کے کھا لیا پی لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا. من نسی فأكل وشرب فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه، کہ جو بھول کر کے کھا لے یا پی لے تو اپنا روزہ جاری رکھے، اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا. اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. تو بھول چوک معاف. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر اور ان کا دل مطمئن ہو تو اس سے اس کفر لازم نہیں آئے گا، اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. تو بہرحال جبرن اور قہرن بھی اگر کسی سے روزہ توڑوا دیا جاتا ہے تو وہ گنہگار نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو بہرحال مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت بھی آگے اجازت نہیں دیتا کہ 2:30 بج چکے ہیں. 2:30 بج رہے ہیں. بہرحال اب چند جائز امور کو میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سرسری طور سے جائز امور ہم ذکر کر دیتے ہیں روزے کی حالت میں، تاکہ جو ہے بات پوری ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر بھول کر کھا پی لیا، جس کا بات آ چکی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اسے کھلایا پلایا. اسے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. متفق علیہ حدیث. اسی طرح احتلام ہو جائے دن کے اندر، دن میں احتلام ہو گیا روزے کی حالت میں تو اور منی خارج ہو گئے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی انسان کی طاقت. اور اسی طریقے سے انسان رات میں بیوی سے ہم بستری کیا اور غسل نہیں کر سکا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گیا، اذان فجر ہو گئی، تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا. اذان فجر کے بعد وہ غسل کرے اور نماز کے لیے جائے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حالت جنابت میں ہوتے تھے رات میں ہم بستری کی وجہ سے، اور پھر جو صبح ہو جاتی، فجر طلوع ہو جاتا، پھر طلوع فجر کے بعد صبح صادق کے بعد آپ غسل کرتے اور روزہ اپنا رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں تو روزے کے لیے طاہر ہونا، پاک ہونا یہ شرط نہیں. تو رات میں ہم بستری ہوئی اور فجر طلوع ہو گیا، اس کے بعد غسل کیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے. اسی طرح خواتین کو رات میں حیض یا نفاس کا آنا بند ہوا اور وہ غسل میں تاخیر ہو گئی اور طلوع فجر کے بعد اس نے غسل کیا، ان کا بھی روزہ صحیح، ان کا بھی روزہ صحیح ہے. روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا یہ شرط نہیں. ایک طرح سرما لگانا حال روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا. سرما جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے ابن ماجہ کی جو ہے ایک روایت میں اس طرح کی چیز آئی ہوئی ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، گرچہ اس روایت پر کلام ہے، اس روایت پر جو ہے کلام ہے، لیکن سرما لگانے سے، کاجل لگانے سے یہ روزہ فاسد نہیں ہوتا. اسی طرح سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ لم یرا انس والحسن وابراہیم
بالکحل للصائم باسن. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری، ابراہیم نخعی وغیرہ جو ہے سرما لگانے سے جو ہے کاجل اور سرما سے روزہ پر کوئی اثر نہیں مانتے تھے، روزہ متاثر نہیں ہوتا. یہ بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. حرج نہیں محسوس کرتے تھے. اسی طرح کان یا آنکھ میں دوا ڈالنا، کان اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسے روزے متاثر نہیں ہوتا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وقال الحسن رحمہ اللہ تعالی لا باس بالصوت للصائم ان لم يصل الى حلقه. یہ جو ہے حسن بصری فرماتے ہیں ناک میں دوا وغیرہ چڑھانے میں اگر حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں، حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں. تو اس لیے چونکہ ناک کا تعلق حلق سے ڈائریکٹ ہے، اس لیے ناک میں اگر دوا ڈالتے ہیں تو خطرہ ہے کہ حلق کو پہنچ جائے گا، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. ناک میں سائل دوا جو ہے ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے ناک میں، لیکن آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا یہ جائز ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز، شیخ عثیمین اور دیگر علماء کا جو ہے یہ فتویٰ ہے. علامہ تیمیہ نے بھی اس پر سر حاصل بحث کی. کیونکہ آنکھ کا تعلق یا کان کا تعلق ڈائریکٹ حلق سے نہیں، اس لیے آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں. اسی سے سر پر یا جسم پر تیل کی مالش کر رہا ہے کوئی تو اس سے بھی روزہ متاثر نہیں ہوگا. عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اذا کان صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا. جب جو ہے یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ جو ہے اذا کان صوم احدکم، جب تمہارے روزے کا دن ہو تو تم صبح کرو تیل لگا کر، دہینن مترجلا کنگھی وغیرہ کر کے. تو تیل وغیرہ لگانے سے سر میں روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے. اور یہ خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنا یہ بھی روزے کو پر اثر انداز نہیں ہوتا، یہ بھی روزے پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. خوشبو لگائے یا سونگھے یہ جائز ہے، کیونکہ خوشبو میں کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی، خوشبو میں صرف بو جاتی ہے، کوئی اور چیز اندر داخل، کوئی مادہ اندر داخل نہیں ہوتا. لیکن البتہ آپ دھونی نہیں لے سکتے، جو ہے ناک سے کھینچ نہیں سکتے. استنشاق جو ہے آپ عود جلائیں اور ناک سے کھینچیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. ہاں عود جل رہا ہے اپنی جگہ پر جلنے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن ناک لگا کر اگر آپ کھینچتے ہیں اس کو تو دھوئیں کا جرم کے اندر جرم ہوتا ہے اور وہ اندر پہنچ جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا ہے. یہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں جو ہے جب وضو مکمل کرو اور اگر پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لو، الا یہ کہ تم روزے کی حالت میں، تو روزے کی حالت میں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. ذرا آہستہ کلی کرنا چاہیے اور آہستہ ناک میں پانی چڑھانا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو حلق کو نہ پہنچ جائے، پانی حلق کے نیچے نہ اتر جائے. اس لیے احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طریقے سے حالت روزہ میں انجیکشن لگوانا علاج اور معالجے کے لیے یہ جائز ہے. بتا دیا جو انجیکشن جو ہے فاتر ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو غذا کے لیے ہو، جو غذا کے لیے نہیں ہے اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو ہے لجنہ مفتیوں کا یہ جو ہے سعودی علماء کے مجلس سے افتاء کے فتاوے اس سلسلے میں موجود. اسی طرح جس کو تنفس کی بیماری ہے، سانس پھولنے کی بیماری جن کو ہے، وہ طبی اسپرے آتا ہے جو نلی کو، ہوا کی نلی کو کھولنے کے لیے ہوتا ہے، وہ اسپرے استعمال کرنا جو ہے بخاک کہتے ہیں اس کو، وہ اسپرے استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
کیونکہ اس سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت جیسے خواتین کو عام طور سے ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر شوہر سخت ہے یا مہمان ہے گھر پہ، کھانا کو چکھنے کی نمک زیادہ ہے کم ہے تو ضرورت کے وقت نمک وغیرہ خواتین چکھ سکتی ہیں، لیکن اس کو نگلے نہیں، تھوک دے، زبان پر تھوڑا سا رکھ کر فوراً اس کو تھوک دیں تو اس سے کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا باسا ان یتطعم القدر او الشیء، کہ عورت ہانڈی چکھتی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی روزہ متاثر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، چلے تو کوئی حرج اس میں نہیں۔ اسی طرح پانی میں اترنا، نہانا، غوطہ لینا، یہ سب جائز ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا عرج کے مقام پر اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے اور آپ روزے کی حالت میں تھے، پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ ابو داؤد، یہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے تر یا خشک مسواک کرنا، مسواک کرنے سے بھی روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ تر مسواک ہو چاہے خشک مسواک ہو، حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ سے بھی روزہ متاثر نہیں ہوتا، لیکن احتیاط یہ ہو کہ حلق سے نیچے کوئی چیز داخل نہ ہو۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بارے میں ہے کہ کان یستاق اول النہار وآخرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ دن کے پہلے حصے میں بھی مسواک کرتے تھے اور آخری حصے میں بھی مسواک کرتے تھے، تو مسواک سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے، چاہے ابتدائی حصے میں دین کے ہو، دن کے یا آخری حصے میں۔ کہتے ہیں کہ رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وصائم ما لا اوصی او عود، ہم جو ہے بے شمار مرتبہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں جو ہے مسواک کرتے ہوئے پایا، میں دیکھا اور ہمیں گننے سے بے شمار مرتبہ، تو روزہ میں مسواک کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال یہ جائز ہے، لیکن احتیاط لازم ہے کہ کوئی چیز اندر نہ جانے پائے۔ اسی طریقے سے جو ہے بیوی سے بوسو کرنا، اس کا ذکر آ چکا ہے، اس زمان میں جمع کے زمان میں کے ضمن میں جو ہے کہ بیوی سے بوسہ لینا، بیوی کو بوسہ لینا اور اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا ملنا جو ہے یہ جائز ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسو کنار ہوتے تھے بیویوں کے ساتھ، لیکن اپنے نفس پر تم سے زیادہ کنٹرول آپ کو حاصل تھا۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جو ہے پوچھنا لگوانا، ہجامہ کرانا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، یہ جو ہے اللہ کے نبی سے بخاری کے مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی سے روزے کی حالت میں جو ہے آپ نے ہجامہ کرایا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ہجامہ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، بخاری کی روایت ہے اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم قال لا الا من اجل الضعف، کہ جو ہے کیا آپ لوگ ہجامہ کو کرانے کو، پوچھنا لگوانے کو روزے دار کے لیے ناپسند کرتے تھے؟ تو کہا کمزوری نہیں، اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے، لیکن کمزوری کے خطرے سے، ایک ہجامہ لگانے سے انسان کمزور اس حد تک نہ ہو جائے کہ اس کو روزہ توڑنا پڑے، تو ہجامہ کرانے سے جو ہے
روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جو ہجامہ کرانے سے نہیں ٹوٹتا ہے تو آپ چیک اپ کے لیے خون دیتے ہیں اسپتالوں میں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے. یہی سے انسان کو نکسیر پھوٹ جائے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فتاوی اللجنہ دائمہ میں مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے. اور اسے دانت ٹوٹ گیا یا دانت اکھڑوانا ہے تو دانت اگر ٹوٹ کر گر جائے اس سے بھی روزہ متاثر نہیں, یا اسی سے دال اکھڑوانے کی ضرورت ہے, پیش آ جائے نکالنے کی دانت, تو اس سے بھی روزہ متاثر نہیں ہوگا, بشرطے کہ کوئی چیز حلق کے نیچے نہ جانے پائے. اسی طریقے سے جو ہے مسوڑے سے خون وغیرہ تھوک کے ساتھ آ گیا تو اس سے بھی روزہ متاثر نہیں ہوگا, اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا. اسی سے غرغرہ کی دوا استعمال کرنا, دوا ہے کہ غرغرہ کرو, تو غرغرہ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ حلق سے نیچے کوئی مادہ اس کا اندر نہ جانے پائے. اور اسی طریقے سے غیر ارادی طور پر جو ہے کوئی چیز حلق میں چلی جائے, غیر مکھی چلی گئی اندر چلی گئی, تو غیر ارادی طور سے اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں. اذا دخل حلقه الذباب فلا شيء علیہ. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے کہ اگر غیر ارادی طور سے مکھی جو ہے چلی گئی اندر تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے یہ بات امور تھے جو ہے جس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آج کل جو ہے یہ گردے کی دھلائی ہوتی ہے مریضوں کی گردے کی یہ ڈائلسس جو ہے کرتے ہیں, تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں کوئی مادہ داخل کیا جاتا ہے, تو اگر مادہ داخل کیا جاتا ہے تب تو وہ فاتر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر مادہ کوئی داخل نہیں کیا جاتا اس کے اندر اور اسی سے دھلائی ہوتی ہے, خون نکال کر اس کو صاف مشین کے ذریعے صاف کر کے اندر ڈال دیتے ہیں, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے ڈائلسس کے جو ہے روزہ ایسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس میں کوئی مادہ داخل ہے ڈاکٹر سے معلوم کر لینا چاہیے. یہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے. اسی طرح پیٹ میں انڈوسکوپی داخل کرنا جو ہے, اس سے بھی جو ہے شدید ضرورت کی پیش نظر کر اس طرح کی بات آ جائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. الا کی انڈوسکوپی کے ساتھ تیل وغیرہ اس میں لگایا جائے اور اس کے بعد معدے میں داخل کیا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بعض امور تھے جو ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں روزہ رکھنے والے بنے, صحیح معنی میں روزہ رکھنے والے بنے. اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی ان عبادتوں کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا شیخ. سوالوں کا سلسلہ کرتے ہیں, حالانکہ وقت چلیے سوال کوئی بات نہیں, میرے لیے کوئی مشکل نہیں. وہی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ویسے تھوڑی دیر میں, لیکن اگر یہیں پڑھنا ہے گھر پہ ہی پڑھ رہے ہیں تو الگ بات ہے. سوال جو زوم پہ ہیں آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سوال کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک سوال یہاں پہ لکھ کے آیا ہے شیخ کہ ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں 13, 14, 15 یا پھر محرم شوال کے جو روزے ہوتے ہیں, کیا وہ بھی نفل روزے میں ہیں اور ان کو بنا اس کے آپ توڑ سکتے ہیں؟ ہاں وہ سب نفل روزے. فرض روزے صرف رمضان کا روزہ, نظر کا روزہ اور کفارے کا روزہ, یہ روزے جو ہے فرض ہیں. باقی تمام روزے نفل میں. یہ یہاں پہ ایکچولی آپ نے بولے تھے, یہاں پہ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, یعنی روزہ کنٹینیو ہو جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اتنا مکلف کرتا ہے جتنی وسعت ہے. احتلام آپ کے اختیار میں نہیں, خواب آپ کے اختیار میں نہیں ہے.
تو غیر ارادی طور سے بغیر قصد کے اگر مادہ خارج ہوتا ہے، منی خارج ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قصدن آپ جان بوجھ کر خارج کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹے گا. جی شیخ، یہاں پہ دو ہی سوال میرے پاس تھے. اگر ابھی کل یہ سوال آیا تھا، ایک صاحب کو اطلاع ہوا ان کو مادہ نہیں خارج ہوا تو انہوں نے کیا کیا، جو ہے خود سے خارج کرنا شروع کر دیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی جی، مجیب بھائی، سجاد بھائی، آپ کے پاس اگر کوشچنس ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ کوشچنس میرے پاس تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہاں پہ سوال ہے یوٹیوب پہ، سحری کھاتے وقت اگر اذان ہو تو کیا کریں؟ منہ میں کھانا ہے اسے کھائیں یا نہیں نہ کھائیں؟ دیکھیے، اگر ضرورت آپ کی پوری ہو گئی ہے تب تو فوراً رک جانا چاہیے، لیکن ضرورت نہیں پوری ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ جو ہے اذان فجر مؤذن کی اذان اور تم کھانا پلیٹ تمہارے ہاتھ میں ہو اور تم کھانا کھا رہے ہو اور اذان کی آواز آ جائے فلا يدعه حتى يقضي حاجته، تو اس وقت تک نہ رکھے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کرے. تو اگر ضرورت نہیں پوری ہوئی ہے تو آپ جلدی سے اپنی ضرورت پوری کر لیجیے. ایک دوسرا سوال ہے، حالانکہ آپ نے جواب دے دیا ہے. سحری ہم لوگ کو ڈیلی ایک فجر کی اذان کو 5 منٹ کو سحری کا خاتمہ ہو یا یہ جائز ہے؟ مطلب مجھے لگتا ہے کہ 5 منٹ پہلے سحری ختم کرنا ہے، جیسا کہ کوئی لازم نہیں ہے 5 منٹ پہلے آپ ختم کریں. آپ سحری طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ دو کی جگہ ایک سجدہ ہو جائے، ایک رکعت کم پڑے اور تحیات میں یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرے یا پھر سے نماز پڑھے؟ نہیں میرے بھائی، رکن جب چھوٹ جائے تو رکعت باطل ہو جاتی ہے. رکن چھوٹ جاتا ہے تو رکعت وہ باطل ہو گئی. ایک رکعت پڑھ کے سجدے سہو کریں گے. جی، تراویح مسجد میں امام کے ساتھ پڑھنے سے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے، مگر اب مسجد میں تراویح نہیں ہے تو کیا کریں؟ گھر میں امام کے جماعت کے ساتھ پڑھیے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھیے، وہاں بھی تو امام ہے. جی، آپ امامت کیجئے، بچوں کو اپنے ساتھ کھڑے، بیوی بچیوں کو سب کو ساتھ لے کر کے آپ پڑھیے اور پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل جائے گا. آخر تک پڑھیں گے لوگ. اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے. وہ صرف مسجد میں نہیں کہا گیا کہ مسجد میں پڑھیں گے تبھی پوری رات کا. ایک من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، کہ جو امام کے ساتھ آخر تک رہا اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو وہاں بھی امام ہے، گھر میں بھی امام ہے. جی سمیر، جب تک وہاں سوال لے لیجئے، میں اس کو کچھ سوال صحیح نہیں آیا ہوا ہے، ان کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہا ہے میں نے. جی، یہاں پہ شیخ سوال یہ ہے کہ کیا ناخن اور بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ناخن اور بال یہ کھانے پینے میں نہیں داخل ہے. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ناخن اور بال یہ اس سے پیٹ کا کوئی تعلق نہیں. یہاں پہ اور ایک سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں نے بتا دیا کہ ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ. احتیاط کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں. بھائی آپ سمندر میں جائیں، آپ وضو کریں. بھائی لوگوں کو سوال ٹوتھ پیسٹ کا پڑتا ہے کہ وہ ذائقہ ہوتا ہے. تو سمندر میں جائیں تو پانی نمکین ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو سمندر میں پانی وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں؟ تو بہرحال ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط کے ساتھ. احتیاط کے ساتھ. اور بہتر ہونا چاہیے کہ جو ہے پیلو کی مسواک کیجئے، جس کو عراق کہتے ہیں، جو مسنون ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. عراق جو ہے، عراق کہتے ہیں عربی میں، اردو میں اس کو پیلو کہتے ہیں. پیلو کی مسواک سب سے بہتر ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس سے بہت سارے فوائد ہیں. مسوڑوں کے لیے، دانت کے لیے مفید ہے. اور اسی طرح پیشاب بھی اس سے جاری ہوتا ہے.
پیشاب کی رکاوٹ اس سے ختم ہوتی ہے. تو سنت ہے اس کو اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہم آج کل ٹوتھ پیسٹ کے عادی ہو گئے ہیں. جی کاشف بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, سوال کر سکتے ہیں آپ. السلام علیکم شیخ صاحب, کیسے ہیں جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل ہے. میرے کچھ چند سوال ہیں. پہلا سوال شیخ صاحب, جب افطاری کرتے ہیں نا تو ہماری مسجد میں مؤذن اذان لیٹ دیتا ہے, مگر گھڑی میں ٹائم ہوئے تو اور ٹی وی میں بھی اذان ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ کس کو فالو کریں, ٹی وی کو یا مؤذن کو؟ نہیں, مؤذن تو کھا کے اذان دیتا ہے نا. جی جی. ہو سکتا ہے منہ میں کچھ رکھ کر کے اذان دیتا ہو. تو آپ جو وقت ہو جائے, وقت آپ کو معلوم ہے, آپ کی گھڑی صحیح ہے, یا ٹی وی پر جو اذان ہو رہا ہے اس ملک کا قطر کا, قطر میں ہے تو قطر کی جو اذان ہے اس کا اعتبار کریں گے, کیونکہ وہ لوگ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, ان کا نظام بالکل مضبوط ہوتا ہے. جی جی. میں اکثر گھر والوں کو بولتا ہوں, وہ بولتے نہیں مؤذن نے اذان نہیں دی, تو میں ٹی وی جو اذان ہوتی ہے نا قطر ٹی وی میں, اس پہ میں کھول لیتا ہوں. ہاں اس سے کھول لیجیے. پر گھر والے تاخیر کرتے ہیں. نہیں, تاخیر نہیں کرنا چاہیے, جلدی کرنا چاہیے, وقت ہوتے ہی فوراً بولنا چاہیے. جی. اور دوسرا سوال یہ ایک سب, یہ ابھی ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو جب صفحہ پلٹتے ہیں نا تو ہم لوگ ہلکا سا تھوک لگا کے صفحہ پلٹتے ہیں. نہیں, قرآن کی عظمت کے منافی ہے, تھوک نہیں لگانا چاہیے. اور بائیں ہاتھ سے بھی کوئی لوگ چینج کرتے ہیں صفحہ. کوئی بات نہیں, بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے ایکسچینج کر لو, کوئی بات نہیں ہے, لیکن تھوک مت لگائیے. جی. اور آخری یہ کہ وہ میں نے کل انجیکشن لگایا تھا, ابھی 2 گھنٹے پہلے نا مجھے تھوڑی غنودگی ہو رہی ہے اور درد ہو رہی ہے, تو اس میں روزہ فاسق تو نہیں ہو جائے گا نا؟ نہیں, اس سے روزہ نہیں چھوٹتا. بس ہلکی سی درد ہو رہی ہے اور غنودگی ہو رہی ہے. ہاں, غنودگی ہوگی. کون سا انجیکشن لگایا تھا؟ یہ مڈرونا سیکنڈ ڈوز. ہاں, سیکنڈ ڈوز لگانے کے بعد تھوڑی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی, آپ پریشان نہ ہو. جا کے اڈول یا پیناڈول افطاری کے بعد اڈول یا پیناڈول کھا لیجیے گا. جی جی, جزاک اللہ خیر. بلکہ بخار بھی آ جاتی ہے پیناڈول کھا. ہاں, بخار بھی آتا ہے. کیسا لگ رہا ہے مجھے سمیر بھائی, تھوڑا ابھی ہلکا بخار اور بازو میں درد. اور ہاں, نہیں ہوتا ہے. بازو آپ گرم نمک پانی سے دھل لیجیے. جی جی. اپنا بازو ابھی جا کر کے, اور افطاری کے بعد جو ہے میں وہی ڈر گیا, بولا ابھی زبردستی روزہ رکھنا, ایسا کچھ تو نہیں ہے نا؟ نہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے. جی جی, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. شیخ یہاں پہ سوال ہے, ویسے ایک سوال تو آپ نے اس کا جواب دے چکے ہیں, لیکن پوچھ لوں گا ایک دوسرا. لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ختم قرآن اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم تلاوت سے جز 1 سے پڑھ رہے ہیں اور تراوی میں جز 30 سے پڑھ رہے ہیں, اور دونوں طرف اس طرف آگے سے پیچھے جا رہے ہیں اور اس طرف سے پیچھے سے آگے آ رہے ہیں, اور کیا وہ پورا ہو گیا تو ختم قرآن ہو جائے گا؟ پیچھے سے آگے کیسے آئیں گے؟ پہلے دن ہو سکتا ہے 30واں پارہ پڑھا ہو, دوسرے دن ہو سکتا ہے 29واں پارہ پڑھا ہو, تیسرے دن 28واں, ایسا کچھ ہوگا؟ نہیں, ایسا الٹا نہیں پڑھنا چاہیے, سیدھا پڑھیے قرآن کو الٹا مت پڑھیے, سیدھا پڑھیے. بلکہ اگر آپ تلاوت کر بھی رہے ہیں تو آپ ایک جز پڑھ لیجیے, دوسرا جز تراوی میں پڑھیں, قرآن میں پڑھ لیجیے, تیسرا جز واپس دن میں پڑھیے, چوتھا جز پڑھ لیجیے, پھر پڑھیے. جی بھائی دونوں ملا کے پڑھیے, کیوں الگ الگ کیوں پڑھیں گے؟ ترتیب سے دونوں پڑھیے. جی شیخ, یہاں سوال ہے کہ آپ تلاوت میں ایک قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں اور تراوی میں الگ قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں, تو شروع سے پڑھیے, آخر تک جائیے پڑھتے ہوئے. جی شیخ, یہاں پہ یہ سوال کا تو آپ نے جواب دیا تھا, لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ سحری کا ٹائم کتنے بجے تک ہے؟ طلوع فجر تک. طلوع فجر تک. اب جہاں اذان جیسے خلیج میں, قطر میں خاص طور سے اذان بالکل پرفیکٹ اپنے وقت پر ہوتی ہے, اپنے وقت پر ہوتی ہے اذان, تو یہاں اذان تک آپ کھا پی سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے رشتہ داروں میں بغیر بتائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ اگر رشتہ دار مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. زکوٰۃ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جس کو دیں اس کو بتائیں یہ زکوٰۃ ہے. نہیں, آپ جس کو مستحق سمجھتے ہیں اس کو زکوٰۃ دے دیجیے, بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں, جس کے بارے میں شک ہے, آپ نہیں جانتے ہیں کہ مستحق ہے زکوٰۃ کا, اس کے بارے میں تحقیق کر لیجیے, تب دیجیے. لیکن آپ معلوم ہے کہ یہ ضرورت مند ہے, اس کو بغیر بتائے یہ زکوٰۃ دے دیجیے. زکوٰۃ بتانے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ, کیونکہ الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. یہ خیر ابھی امت میں ہے,
زکات کہہ کے دے تو ضرورت مند ہوتے ہیں کے باوجود نہیں لیں گے وہ. تو کسی کو شرم نہیں دلانا چاہیے یا اس طرح کے اس سے عار محسوس کرتے ہیں لوگ, اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مستحق ہے تو اس کو دے دیجیے خاموشی سے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے عمر ایج کیا ہونی چاہیے, کیونکہ ہم آج کل تراویح گھر میں پڑھ رہے ہیں, تو کیا بچوں کو کچھ رکعت تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں بچوں کو تو پڑھانا چاہیے. بچے اگر 6 سال یا 7 سال کے ہیں تو وہ فرض اور نفل سب کی امامت کر سکتے. صحیح بخاری کی روایت ہے, عمر بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ مجھے قرآن یاد تھا. میرے والد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ تم میں جو ہے ایک اذان دے اور یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ, اور جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو وہ امامت کرائے. تو میرے قبیلے میں مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا, لوگوں نے مجھے کو امام بنایا اور میں نماز پڑھاتا تھا. حتیٰ کہ میرے کپڑے بھی چھوٹے تھے, پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے, تو عورتوں نے کہا کہ بھائی اپنے امام کو کم سے کم کپڑا تو پہنا دو صحیح. تو لوگوں نے میرے لیے کرتا بنا کے دیا تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی. تو 6-7 سال کی عمر میں وہ فرض نماز کی امامت اپنے قبیلے کے امام مقرر کیے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن آج لوگ ناک بھو چڑھاتے ہیں, تراویح نہیں پڑھانے دیتے ہیں بچوں کو, تراویح نہیں پڑھانے دیتے ہیں بچوں کو کہ ابھی بچے ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بچہ 6-7 سال کا بچہ فرض نماز کی امامت کراتا ہے, اپنے قبیلے کا امام بنایا گیا, اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہے بچوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو بہرحال بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے, ان کو ہمت دلانی چاہیے تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو, شوق پیدا ہو, ان کو دلانا چاہیے شوق. جی سجاد بھائی آپ کا سوال. جی یہاں پہ جو سوال آیا تھا انہوں نے کلیئر کر کے بتایا ابھی. زیور 7.5 تولے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے, اس طرح کیش سیونگ بھی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی, کہ دونوں ملا اگر پڑے گی؟ آپ سونے میں صاحب نصاب ہیں سمجھے, تو پیسے جتنے بھی ہوں ان سب کو ملا کے زکوٰۃ دیں گے, اور دونوں کچھ سونا ہے کچھ پیسہ ہے, دونوں ملا کر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تب بھی زکوٰۃ دینی ہے. کہ پیسہ سونے کے مقام ہے, پیسے اور سونے کا ایک ہی حساب ہوگا. یعنی پیسہ الگ حساب کریں گے, سونے کا الگ حساب کریں گے, دونوں کو ملا کر نصاب تیار کریں گے. اگر سونا اور پیسہ ملا کر 7.5 تولہ کو پہنچ رہے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے. جی ٹھیک. یہاں پہ اور ایک سوال ہے کہ قرآن تلاوت کے وقت مسجد میں یا ہاتھ میں قبلے کی طرف پھر کرنا گناہ ہے؟ قرآن تلاوت کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا بہتر ہے. قبلہ رخ بیٹھ کر کے تو قرآن کی تلاوت کریں, یہ بہتر ہے, لیکن لازم نہیں ہے, بہتر ہے. گناہ نہیں ہے, اس نے پوچھا ہے کہ گناہ ہے کیا؟ گناہ نہیں ہے. نہیں گناہ نہیں. اور پیر کرنا قرآن پڑھتے وقت قبلے کی طرف پیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پیر کرنے سے کہیں نہیں روکا. جی یہاں پہ اور ایک سوال آیا ہے کہ اگر فجر کے بعد چاش تک جائے نماز پر یہ حالت مجبوری نہ بیٹھ سکے اور کرسی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں تو تلاوت کریں تو کیا پھر بھی حج و عمرے کا انشاءاللہ ملے گا. مقصد یہ نہیں کہ مسلح پر وہیں بیٹھے رہیں, اسی جگہ آگے پیچھے کہیں بھی بیٹھیں, آپ آرام سے بیٹھیں, کرسی پر بیٹھیں, صوفے پر بیٹھیں, کوئی بات نہیں. جی شیخ, آپ نے اس سے پہلے جو سوال کا جواب دیا تھا جس میں کسی نے پوچھا تھا کہ سونے کے ساتھ کیش ہے, اگر صرف کیش ہے ان کے پاس, سونا نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ 7.5 تولے ہو جاتا ہے, تو زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ جی زکوٰۃ دیں گے. بھائی سونا ہو صرف یا صرف پیسے اتنے ہوں جس سے نصاب کو پہنچ رہا ہے, زکوٰۃ ہے. کچھ سونا ہے کچھ پیسے ہیں اور دونوں مل کر کے نصاب ہو رہے ہیں تب بھی زکوٰۃ. جی
शेख ऑलरेडी आपने जवाब दे चुका है इसका. फिर भी किसी भाई ने पूछा है कि फजर के बाद इशराक तक नमाज की जगह बैठने से एक हज और उम्रे का सवाब मिलता है. ये सिर्फ मस्जिद में पढ़ने के लिए है या हम घर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं हम लोग घर में नमाज हाँ, घर में जो फजर के बाद है, ये फजर की नमाज से फारिग होकर जिक्र व अज़कार में रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए और फिर 2 रकात पढ़ ले तो हज उम्रे का सवाब मिलेगा, चाहे वो घर में हो चाहे मस्जिद में हो. लेकिन मस्जिद की नमाज उज़्र की बुनियाद पर जमात तर्क की जा सकती है मर्दों की. औरतें तो घर में नमाज पढ़ती हैं, लेकिन मर्द हजरात की जमात लाजिम है, वाजिब है जमात के साथ नमाज पढ़ना, इल्ला कि कोई उज़्र हो तो घर में नमाज पढ़ेंगे वही सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह. शेख, इसमें वो जो सवाल था उसमें और इजाफा किया गया है कि अगर हम उसमें बैठे हैं लेकिन हमारी वजू खारिज हो गई तो हम जाके वजू करके आके फिर बैठ सकते हैं कि वो? हाँ, बैठ सकते हैं भाई, अल्लाह की रहमत कुशादा है, उतना तंग ना कीजिए. जी, यहाँ पे बस एक ऐलान करना था कि शेख हमारे शेख का दर्स शनिचर के दिन भी होता है जिसमें वो सवाल जवाबात लेते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल जवाब है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये डाल दी है, आप लोग उसको ज्वाइन करके भी सवाल जवाब कर सकते हैं. और आपको एक फ़ोन नंबर भी, जिसने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है, एक फ़ोन नंबर नोट डाउन कीजिए, 55711079. इसमें आप आपके सवाल व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें पहले भी अभी आप व्हाट्सअप करके रख सकते हैं. जो हमारे भाई हैं, हसन भाई हैं, वो ये सवाल इंशाल्लाह कल शनिचर के दिन शेख को पूछेंगे. तरतीब से पूछेंगे. अगर आपका सवाल ज़्यादा हो गया है तो क्या मतलब वक्त से ज़्यादा हो गया है तो हो सकता है अगली नशिस्त में होगा. लेकिन आप ये इस नंबर पे, क्या मैं जो नंबर दिया उस पर आप आपका ये कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं. और फिलहाल अभी कोई और सवाल नहीं है, तो हम इंशाल्लाह इस पे ही इख्तिताम करते हैं. और जज़ाकल्लाह खैर शेख, आपने इंशाल्लाह, हमारे पास वक्त भी है, किसी को भाई को जाना है मस्जिद में पहुंच सकते हैं. ठीक, जज़ाकुमुल्लाह. नंबर दोबारा बोलने की फरमाइश है. नंबर है 557111079. ये कतर के लिए है, 557111079. खलास. जज़ाकल्लाह खैर शेख. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. व जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, तक़ब्बलल्लाहु सईकुम. आमीन आमीन. जज़ाकल्लाह खैर.